عزیزان محترم، واقعہ معراج یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس واقعے سے بڑا گہرا کنیکشن اور بڑی گہری نسبت حاصل ہے۔ تو جب یہ واقعہ اور یہ سفر معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت یافتہ ہے، نسبت شدہ ہے، تو پھر وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت یافتہ چیز پر اعتراض کرتے ہیں تو وہ اس مسئلے پر کیسے خاموش ہو جاتے؟ لہذا اعتراض کر دیا اور کہنے لگے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج جو ہے وہ خواب کی حالت میں ہوئی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ خواب کی حالت میں ہے یا پھر حقیقت سے بھی اس کا کوئی تعلق ہے، اور قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کی بات مان لیں کہ یہ خواب کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی۔ پہلی بات تو آپ یہ بتائیے، کیا خواب کا کوئی مذاق اڑاتا ہے؟ کیا خواب کے ساتھ کوئی ہنسی مذاق ٹھٹا کرتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں۔ اور ایک بات اور بتائیے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بیان کرے کہ رات میں میری 11 بجے آنکھ لگی اور خواب کی حالت میں بہت سارے تاریخی مقامات دیکھے، مکہ شریف گیا، مدینہ شریف گیا، لیکن اچانک پھر کیا ہوا، 2 بجے میری آنکھ کھل گئی، تو آپ اس کا خواب سننے کے بعد کیا کریں گے؟ آپ ہنسی مذاق اڑائیں گے اس کا، یا پھر اس کی بات کی تصدیق کریں گے اور کہیں گے ٹھیک ہے بھائی تو کہہ رہا ہے تو سچ ہوگا، اچھی بات ہے، یہ کہہ کر آپ بات ختم کر دیں گے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر معراج کا بیان کیا تو مکہ کے کفار و مشرکین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا مذاق اڑایا، آپ کی بات کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹا کیا اور زندیق ہو گئے، اور جناب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی ان تمام باتوں کو دل سے تسلیم کر لیا، قبول کر لیا، اور آپ صدیق بن گئے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ خواب کی حالت نہیں بیان فرمائی، بلکہ جسمانی سفر معراج کا دعویٰ کیا تھا، اور اس دعوے پر کفار و مشرکین نے آپ کا مذاق اڑایا۔ اور دوسری بات کہ خواب کسی کے لیے آزمائش تو نہیں بنتا، خواب کسی کے لیے امتحان کا ذریعہ تو نہیں بنتا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے آزمائش بن گیا۔ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، کہ اس واقعے کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش بنا دی، امتحان کا ذریعہ بنا دیا۔ یہی وجہ رہی کہ کفار و مشرکین نے انکار کر دیا اور ایمان والوں نے اس کی تصدیق کر لی۔ اور ایک بات یہ ہے، 15ویں پارے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سفر معراج کا ذکر فرمایا ہے، یا اس میں لفظ عبد کا ذکر فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو یہاں پر لفظ عبد کا استعمال ہوا، اور عبد کا جو لفظ بولا جاتا ہے وہ اس جسم پر بولا جاتا ہے جب جسم روح کے ساتھ تعلق رکھے، یعنی کہ جسم اور روح ایک جگہ جمع ہو تب عبد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف روح گئی ہوتی تو قرآن یہ کہتا سبحان الذی اسری بروحہ، یا پھر بروح نبیہ، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کی روح کو لے گئی، یا اپنے بندے کی روح کو لے گئی، لیکن قرآن نے لفظ عبد کا استعمال فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ حالت خواب میں نہیں تھا بلکہ حالت بیداری میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت میں اپنی ماتھی کی نگاہوں سے دیدار الہی کیا، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا، اور بھی جو واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے سفر معراج کے، وہ سب حالت بیداری میں ہوئے۔ ٹھیک ہے نا؟ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے